نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله حمدا كثيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا اور سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ اس چیز پر دلالت کرتی ہے، حجت کرتی ہے کہ ہمارے دلوں میں کس چیزوں سے محبت ہے اور کس چیزوں سے نفرت ہے. محبت کے دعوے ہم سب کرتے ہیں. کسی شخص سے سوال کیا جائے کہ تو ایمان والا ہے، مسلمان ہے، کسی مسلمان سے تو کہے گا کہ کیا تجھے میرے ایمان اور مسلمان میں شک ہے؟ لیکن ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہر شخص ہم سے نفرت کرتا ہے. اور آج انسان اپنے لیے جیتا ہے، دوسروں کے لیے جینے میں اس کو کراہیت ہوتی ہے. اس دنیا کے اندر جب اللہ کے حبیب پیارے آقا تاجدار مدینہ احمد و مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونے کی تھی، یہ دنیا جہالت میں، گمراہی میں، اندھیرے میں گھوم رہی تھی. دنیا کے اندر عورت کا کوئی وقار نہیں تھا، کوئی ویلو نہیں تھا، اور مرد کے اندر بھی انسانیت اتنی زیادہ تھی نہیں. جس کے پاس پاور تھا، جس کے پاس طاقت تھی، ہر کمزور پر ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا. آپ کے آنے سے پہلے بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نمودار کیا، ظاہر کیا. آپ کے آنے سے پہلے اللہ نے جو سورہ فیل الم تر کیف فعل بربک باصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا، جو ابرہہ ہزاروں کی تعداد میں اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکے پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا. بہت لمبا واقعہ ہے. اس کے اندر آپ کے دادا جان عبد المطلب عرفات کے مینا کے میدان کے اندر اونٹ ڈھونڈ رہے تھے. ابرہہ نے آپ کو دیکھا اور کہا کہ عبد المطلب تم مینا کے اندر اپنے جانوروں کی تلاش کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ میں کعبے پر حملہ کرنے جا رہا ہوں. آج خانہ کعبہ کو گرا دوں گا، ختم کر دوں گا، نیست و نابود کر دوں گا. تو عبد المطلب نے کتنا اچھا جواب دیا. انہوں نے جواب یہ دیا کہ اونٹ میری ملکت کا ہے، اونٹ کا مالک میں ہوں، اونٹ کا چرواہا میں ہوں، میں میرے اونٹ کی تلاش کر رہا ہوں، اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. بس مینا کے اندر کچھ ایک ایسی وادی ہے جہاں آج بھی حاجی جایا کرتے ہیں، تو اس جگہ پر تیزی سے گزارا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ جہاں پر عذاب آیا ہو وہاں پر جانے سے بچو، اور اگر اس جگہ سے گزر رہے ہو تو جتنا تیزی سے ہو سکے اس جگہ کو چھوڑ کر نکل جائے. اور آج کل سیلفی لیتے ہیں لوگ وہاں جا کے. سعودی عرب کے اندر بہت ساری جگہ ایسی ہیں جو قوم عاد
قوم سمود کا علاقہ ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پر وہ قوم ناخنوں سے کرید کر، اپنے ہاتھوں سے کرید کر مکان بنایا کرتے تھے، آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے۔ دوسری آگاہی یہ آئی کہ پیارے آقا کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مکے کے اندر زمزم کا کنواں بند ہو گیا، کنواں مل نہیں رہا۔ معلوم تو سب کو تھا کہ یہاں پر پانی کا ایک ذخیرہ ہے جس کا نام زمزم ہے، زمزم کی لوگ تلاش کرتے تھے، لیکن تلاش کرنے پر کسی کو اس کنویں کا ماہیتی یا اس کنویں کی جانکاری کسی کو نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ابھی آپ ماں کے گہوارے میں ہیں، پیٹ میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 3 رات میں خواب میں بتایا کہ عبد المطلب فلانی جگہ پر جاؤ اور کھودو، وہاں پر تمہیں پانی ملے گا۔ تلاش کی، محنت کی، مکے والے کہیں کہ عبد المطلب کا بھی دماغ نہیں ہے، یہاں پر پانی کہاں سے ملے گا؟ لیکن 3 دن یا 5 دن 7 دن کی مشقت کے بعد کھودا گیا تو زمزم کا کنواں نمودار ہوا۔ یہ میرے آقا کے آنے سے پہلے کی برکتیں ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں وجود آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تشریف لائے۔ آپ کی پیدائش کا دن اور وقت اور ٹائم یہ ہے کہ صبح کے صادق اور رات دونوں لڑائی کر رہے تھے کہ رات کہہ رہا تھا کہ میرے وقت میں ہو جائیں اور دن یہ کہہ رہا تھا کہ میرے وقت میں ہو جاؤ۔ دونوں کے درمیان میں خانہ جنگی تھی، دونوں کوشش کر رہے تھے کہ پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ولود یعنی پیدائش کا وقت ہو تو میرے وقت میں ہو۔ اسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ یتیم پیدا ہوئے، عبداللہ کا انتقال پہلے ہو گیا، پیدا ہوئے، ماں بیٹھی ہیں، مکے کے لوگ، مدینے کے لوگ، مکے کے لوگ کے گھر میں اس زمانے میں لڑکیوں کو پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا، اور جس کے وہاں لڑکا پیدا ہوتا تھا وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہیرا مل گیا ہے۔ آپ پیدا ہوئے، آج کل کی جو ڈیلیوری ہوتی ہے اس کے اندر عورت زندگی اور موت سے لڑتی ہے، لیکن میرے آقا کے آنے پر ماں کو کوئی تکلیف نہیں، بآسانی باوقار کے ساتھ آپ دنیا میں تشریف لائے۔ پیدا ہونے کے بعد آپ کی دادی جان موجود تھی، آپ کو اپنے گود میں لیا اور دیکھا، اور دیکھتے ہی کہا کہ کیا آمنہ، آج تک میں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ غیب سے آواز آئی کہ آمنہ آج تک ہم نے بھیجا ہی نہیں ہے۔ یہ میرے آقا کے آنے کی نورانیت ہے، اور جب سے آپ دنیا میں تشریف لائے دنیا نے ترقی کیا ہے۔ دنیا کی انسانیت کے اندر اللہ نے انسانیت کا سبق پڑھایا، محبت کا سبق پڑھایا، اخلاق کا سبق پڑھایا، عورت کی قدر، ماں کی قدر، بہن کی قدر، بیوی کی قدر، پڑوسی کی قدر، ہر ایک کی عزت، چھوٹے کی شفقت، بڑوں کی عزت کرنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ کس نے سکھایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے سکھایا۔ آج کل ہم ظالم ہیں، ہمارے پاور کو ہم غلط یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، کہیں پیسہ ہے تو اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کہیں طاقت ہے تو اس کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اتنا طاقت، اتنا پاور کہ آپ چاہتے تو دنیا کو الٹ پلٹ سکتے تھے، لیکن میرے اور آپ کے آقا نے کبھی اپنے طاقت کا غلط استعمال نہیں کیا، غلط استعمال نہیں کیا۔ ارے جتنا یقین ہمیں آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں ہے، اتنا یقین اسلام کے دشمن کو تھا۔ بدر کے میدان میں ابو جہل کے لڑکے کو نیزہ لگ گیا، آپ نے اپنا دفاع کیا تھا، یہ کندھے کے پاس، بازو کے پاس چھوٹے سے خراش لگ گئی تھی۔ بدر سے مکے تک آتے 355 کلومیٹر کا سفر کر کے ابو جہل کا لڑکا یا ابو لہب کا لڑکا جب مکے آیا، وہ چیختا تھا، گدھے کی طرح چلاتا تھا اور کہتا تھا کہ میرا درد بہت زیادہ ہے، سارے ڈاکٹر فیل، حکیم فیل ہو، لیکن اس کا درد نہیں جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا تو برد ہو کر اتنا روتا ہے، اتنا سا زخم ہے؟ فرمایا، کہنے لگا کہ خدا کی قسم میرے درد کو مکے والوں کو کیا پوری دنیا کو تقسیم کر دیا جائے تب بھی یہ درد میرا ختم نہیں ہو سکتا، اتنا خطرناک درد ہے۔ اور وہ ظالم کیا کہتا ہے کہ محمد کا تو ایک نیزہ مجھے لگا ہے، خدا کی قسم اگر محمد میرے اوپر تھوک دیتے تب بھی میں خاک ہو جاتا۔ یہ مسلمان کا دشمن
جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، جو نبی کے پاس نہیں بیٹھا، جو نبی کی بات کو نہیں مانا، نہ ان سے محبت کی، نفرت کے سوا اور کچھ بھی نہ کرا، لیکن وہ دشمن کہہ رہا ہے کہ اگر محمد میرے اوپر تھوک دیتے تب بھی میں ہلاک اور برباد ہو جاتا۔ ہمارا یقین ہے؟ اگر یقین ہوتا تو نمازوں سے دور تو نہیں ہوتے، یقین ہوتا تو تلاوت سے دور تو نہیں ہوتے، یقین ہوتا تو درود و سلام سے دور تو نہیں ہوتے، یقین ہوتا تو ماں کا مرتبہ، باپ کا مرتبہ، بہن کا مرتبہ، رشتہ داروں کا مقام، پڑوسی کا حق سب کے لیے ہم جانتے۔ اس لیے میرے پیارو، آج جو ہم پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں اس کی وجہ کوئی غیر نہیں ہے، ہم ہیں، ہم ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہماری غلطیاں ایسی ہیں، ہمارا ایمان ایسا ہو گیا۔ میں نے اسی لیے قرآن کی وہ آیت پڑھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے اپنی باتیں منوانا چاہتے ہو، اللہ سے اپنی پریشانیوں کو دوری چاہتے ہو، تم مجھ سے محبت کرو، اللہ تم سے خود بخود محبت کرنے لگے گا۔ اللہ نے فرمایا۔ آج کل محبت موبائلوں پہ ماشاءاللہ، کسی کی تنقید نہیں ہے، کسی پر اشارہ نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ میں نے پہلے بھی ایک بار بیان میں کہا تھا کہ انسان سمجھتا کس کو؟ خالی لڑکا لڑکی سو جائے اس کو زنا سمجھتا ہے۔ اس سے بڑا زنا یہ ہے کہ باتوں کا کرنا، آنکھوں سے کرنا، دماغ سے کرنا، سب سے بڑا گناہ دماغ کا زنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو یار، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کی آیت اتری، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امت کو فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ سے اپنی باتیں منوانا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، یعنی کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، اللہ تم سے خود بخود محبت کرنے لگے گا۔ ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، یہ بڑے بڑے ظالم لوگ گزرے۔ ابو سفیان تو مکے کے فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے، بڑے ظلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بددعا نہ کی کہ اللہ یہ میرے ساتھ نہیں دیتے، اللہ انہیں ہلاک کر دے، کبھی آپ نے بددعا نہیں کی۔ طائف کا واقعہ تمہارے سامنے، مکے سے طائف کا 102 کلومیٹر 105 کلومیٹر کا سفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے گئے، اور میرے اور آپ کے آقا نے کتنی قربانیاں دی، اور ہم کتنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا نے ہم سے کتنی محبت کی، اور ہم کتنی محبت کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا نے کیا اخلاق بتائے، اور ہم کس اخلاق پر چل رہے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ ہر انسان اپنے پاور کو غلط استعمال کر رہا ہے، اپنے مال کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے رویے کو، اپنے مزاج کو غلط استعمال کر رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس نبی کے ہاتھ میں اتنا پاور، اتنی طاقت ہو کہ زمین پر کھڑے ہو کر، پہاڑ کے ٹیلے پر چڑھا ہو کر، کھڑے ہو کر، مکے والوں کے کہنے پر جس انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، کیا اس کے سامنے کسی کی طاقت ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر 2 لفظ بول سکے؟ کوئی نہیں۔ آپ کے دشمن بھی آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کبھی بات نہیں کی۔ دنیا کے اندر ایک شخصیت ایسی ہے جس نے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر محبت کی نظر سے یہ باتیں کی ہے، اور وہ ایک شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کی طاقت نہیں تھی کہ میرے اور آپ کے آقا کے آنکھوں میں نظر ملا کر بات کر سکے۔ عورتوں میں اما خدیجہ الکبریٰ تھی جو بے لوث محبت کی، جس نے محبت کا کردار بتایا، جس نے اخلاق بتایا۔ آج مسلمان سے پریشان، آج مسلمان کا پڑوسی سے پریشان، آج ماں باپ اپنے اولاد سے پریشان، آج بیوی شوہر بیوی سے پریشان، اور کہتے کہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا میں نے تجھے انسانیت کا سبق پڑھایا تھا، میں نے تجھے حقانیت کا سبق پڑھایا تھا، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا تھا، میں نے تجھے اس قرآن کی آیت نہیں پڑھایا، نہیں سمجھایا کہ اللہ نے خود فرمایا کہ محمد صلی
چاہتے ہو، اللہ کی نصرت چاہتے ہو، تمہاری خیر چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند بن جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا مدد کرے گا؟ بہت سوچو سے، پوری دنیا اندھیرے میں، ظالم کا ظلم کسی کو نہیں دکھتا، حاکم کا ظلم کسی کو نہیں دکھتا، بادشاہ کا ظلم کسی کو نہیں دکھتا۔ 1 لاکھ سے زیادہ فلسطین کے اندر انسانیت کا جنازہ نکلا، معصوم بچوں کے اوپر جنازہ نکلا۔ کون ہے بولنے والا؟ کون ہے دیکھنے والا؟ کون ہے پرسان حال کرنے والا؟ میرے پیاروں، ہمارے اندر اتنی بھی انسانیت نہ رہی کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے 50 سال کا جو تجھے ٹائم دیا، جب سکرات کی حالت آئے گی اس وقت تجھے معلوم پڑے گا کہ اس رب نے تجھے کتنا ٹائم دیا تھا۔ پوری دنیا کی انسانیت مر چکی ہے۔ یہ جو فلسطین کا واقعہ تمہارے سامنے، فلسطین ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہزاروں انبیاء تشریف لائے، جہاں پر سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ فلسطین وہ علاقہ ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیارے آقا تاجدار مدینہ آمد و مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے، وہ رحمانیت کی رحمت للعالمین کا سفر ہے کہ جو معراج میں تشریف لے گئے تو آسمان کا جو سفر شروع ہوا وہ بیت المقدس ہے۔ ہمیں یہ علم ہی نہیں، بیت المقدس چیز کیا ہے؟ خانہ کعبہ ایک الگ ہے اور بیت المقدس ایک الگ ہے۔ بیت المقدس اگر پاک صاف جگہ نہ ہوتی، بیت المقدس یا مقدس جگہ نہ ہوتی تو میرے آقا کو مکے میں لا کر زمزم کے کنویں سے پانی کو غسل لے کر میرے آقا کو ڈائریکٹ جو آسمان پر سفر کرنا ہوتا تو بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ سے سفر شروع ہوتا۔ میرے رب نے، تمہارے رب نے یہ سبق سکھائے کہ ایمان والو، تمہیں بیت اللہ کی بھی قدر کرنی ہے اور بیت المقدس کی بھی قدر کرنی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آ کر آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ چلو اللہ کے اس بات زمین و آسمان کا آپ کو سفر کرنا ہے۔ بیت اللہ سے آپ نکلے، فلسطین کا سفر کیا اور فلسطین کا سفر کرنے کے بعد معراج کا واقعہ ہمیں خالی وہ رجب کا مہینہ آتا تو کہتے ہیں کہ شب معراج آ گئی، پر معراج کا واقعہ یاد نہیں کسی کو ہے، رسم و رواج یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بیت المقدس کے اندر صفیں لگی، انبیاء بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، سارے لوگ کھڑے اور آدم علیہ السلام سوچ بچار میں ہے کہ آج تو میرا نمبر آئے گا کیونکہ میں سارے انسانیت کا باپ ہوں۔ نوح علیہ السلام سوچ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں میں تو کلیم اللہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں میں تو روح اللہ ہوں۔ ہر نبی کا اپنا وقار، ہر نبی کا اپنا مزاج، ہر نبی کو اپنے مرتبے یاد ہیں، ہر شخص سوچ رہا ہے کہ میرا نمبر آئے گا۔ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب میں موجود ہیں۔ ساری صفیں کھڑے ہونے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر دیا۔ وہاں سے آپ کو لقب ملا کہ امام الانبیاء بھی ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جہاں موجود ہو، سارے امام کو پیچھے آنا ہے کیونکہ جو اماموں کا امام ہوگا اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ جو واقعات پڑھیں گے جب نے ہمارے موبائلوں پہ تو دوسری چیزیں لگی ہوئی ہیں، یہ سب واقعہ پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ ایک جگہ میں گیا، لوگوں سے کیا کہتے ہیں عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں تو مجھے بلایا جاتا ہے، بہت سے لوگ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں نے عمرے پہ جانا ہے؟ کہا ہاں ہم عمرے پہ جا رہے ہیں۔ میں نے کہا بازار کتنی بار گئے؟ بولے 5-6 مرتبہ گیا۔ میں نے کہا دعوتیں کتنی بار کھائی؟ بولے 8-10 مرتبہ کھا لیا۔ میں نے کہا سیکھنے کتنی بار گئے؟ تو بولے 1 بار بھی نہیں گیا۔ میں نے کہا سیکھتے کیسے؟ تو بولے یوٹیوب پہ سیکھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا کعبے کا ریل دیکھ کے یہیں پہ طواف کر لے، کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ علم اتنے آسانی سے آ جاتا تو کیا مشکل تھا؟ ہم جیسے ہمارے ماں باپ نے جو قربانیاں دی، 12 سال 15 سال مدرسوں کے اندر ہم نے جو زندگیاں گزاری،
रूखी सूखी जो खाकर माँ की मोहब्बत अलग सताती है, बाप की मोहब्बत अलग सताती है, बहनों की मोहब्बत अलग सताती है। जो मासूम बच्चे मदरसों में बैठकर रात को जब तुम सोए रहते हो, वो मासूम बच्चे उठकर कुरान की तिलावत करते हैं। कितनी कुर्बानियों के बाद ये इल्म आता है। सारी चीजें यूट्यूब पे मिल जाती तो हम जैसे मौलवियों की कदर कौन करेगा? कहीं दलील और हुज्जत भी होती है, किसी को बताओ कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो क्या कहते हैं, अरे चलो चलो तुम्हारे इल्म से ज्यादा हमारा इल्म है। और पूछा जाता है कि कहाँ से मालूम करा, तो कहते हैं यूट्यूब पे मालूम कर लिया, गूगल पे सर्च कर लिया। वाह वाह, सारे मौलवियों का इंतकाल हो गया और मौलवी गूगल और मौलवी यूट्यूब चले जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। उन्हीं इमाम को यूट्यूब का मोबाइल चालू कर लो, अपनी नमाजें अदा कर लो। और वक्त ऐसे आने का, जहालत का जो वक्त आएगा कि अजान देने वाला कोई नहीं होगा, माइक नमाज का वक्त होगा, माइक के सामने यूट्यूब चालू कर दिया जाएगा, लोग कहेंगे मक्के की अजान हमारी मस्जिद में होता है। ये नाकदरी है हमारे पास की। कुरान की आयत पढ़ने का मेन मकसद ये है, किसी से पूछो नबी से मोहब्बत है तो लोग कहते हैं मेरी मोहब्बत में शक लगता है तुमको। शक नहीं है, पूरा यकीन है कि तेरी मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है। ना कुरान पढ़ने का ठिकाना, ना नमाज पढ़ने का ठिकाना, ना अजान देने का ठिकाना, ना जनाजे को नहलाने का ठिकाना, ना जनाजा पढ़ाने का ठिकाना, ना कब्र खोदने का ठिकाना। हमारी तुम्हारी कब्रें कौन खोदता है? जाकर कब्रिस्तान देखो। हमने तो हमारी आंखों से देखा है कि टनाटन होता है पी पा के और खदाखंड कब्रिस्तान की कब्रें खोदता है। कब्रिस्तान खोदने का किसका हक है? वारिसदारों का हक है। मुर्दे को ले लाना किसका हक है? वारिसदारों का है। वहां हक नहीं दिखता। इसीलिए मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरी बातों को तुम मानोगे। इस आयत का पढ़ने का मेन मकसद ये है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह के हबीब को अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मेरे महबूब फरमा दो, अगर तुम नमाज के पाबंद होगे रिज़्क की तंगियां तुम्हारी दूर हो जाएगी। अगर नबी की सुन्नत के पाबंद होगे तुम्हारे घरों से दवाओं की फाइलें गायब हो जाएगी। आज हर घर में फाइल लगी हुई है, हर मर्द का इंसान शिकार हो चुका है और दिमाग से ज्यादा लॉस हो चुका है। न इंसान के पास सुकून है, न वकार है, न इत्मीनान है, न बरकत है, न खैर है, कोई चीज उसके पास नहीं है। आखिर वजह यही है कि इंसान समझता है कि माल होगा तो सब कुछ होगा। अगर माल से सब कुछ होता तो मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेट पर पत्थर बांधने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। आप जब नबी नहीं हुए थे, आपको नबूवत का परमिशन नहीं मिला था। गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। जब अम्मा खदीजा से आपने निकाह फरमाया, मक्के की महल में रहने वाली, लाखों करोड़ों की मिल्कत की मालिक, दिन के जोड़े अलग अलग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा कैसा बताया, कैसी मोहब्बत कि खदीजा मुझे मेरे मानने वालों के पास खाने का नहीं है। अम्मा ने फरमाया कि सब दे दो, कपड़े लिए कपड़े दे दो, घर लिए घर बार दे दो, कारोबार लिए कारोबार दे दो। ऐसा वक्त आया कि जो महलों में रहने वाली औरत, जो दिल भर में कई बार दस्तर सजाने वाली औरत, जो औरत का माल मक्के वाले लेकर कारोबार कर रहे थे, जब मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, ईमान लाई, अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब मक्के वालों ने 2 साल का बायकाट किया, आप सबको कैद कर दिया, न सलाम, न कलाम, न कारोबार, न बातचीत, न लेन देन, कुछ भी ना रहा। मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा मैं जब तुझे देखता हूं तो मेरा कलेजा फट जाता है। मक्के वालों ने मुझसे भी तुझसे भी बायकाट कर दिया, तुझसे भी लोग बात नहीं करते। खदीजा अभी तू अपने घर वापस चली जा, जब मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे वापस चली आना। मेरे आका की बात सुनकर अम्मा खदीजा ने फरमाया कि मेरे महबूब आप क्यों ये कह रहे हो? जो मजा, जो मोहब्बत, जो अखलाक, जो सुकून मैंने आपकी बाहों में पाया है वो मेलों में मुझे कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। हमारी हवस हो चुकी है कि दौलत कितनी होनी चाहिए, चार मकान कारोबार कितना होना चाहिए, हमारे पास गाड़ियां कैसी होनी चाहिए। मेरे प्यारो, दौलत से अगर सारी शोहरत होती तो मेरे आका को किसी चीज की तकलीफ उठाने की जरूरत ना होती। कैसी मोहब्बत खदीजा की, माल दे दिया, कारोबार दे दिया। अरे मेरे प्यारो, अम्मा खदीजा का इंतकाल हुआ, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कफन की गवाही देते हैं कि जब अम्मा खदीजा को कब्र में उतारा गया, अरे इतना भी कफन ना था कि पूरा सर से पांव तक ढका जाता। मेरे आका खुद गवाही देते हैं कि जब मेरी चहेती बीवी
خدیجہ کو قبر میں اتارا تو سر ڈھکتا تو چہرہ کھلتا اور چہرہ کھولتا تو پاؤں کھل جاتے. میرے آقا نے میری اماں خدیجہ کے سر کے اوپر کپڑے کو ڈالا اور پاؤں پہ کھجوروں کے پتے ڈالے. یہ محبت ہے اماں خدیجہ کی, یہ محبت ہے. اسی لیے میرے آقا نے اس وقت تک نکاح نہ کیا جب تک اماں خدیجہ دنیا میں موجود تھی. یہ محبت ہے. محبت سیکھنی ہے تو اپنی بیویوں کو اماں خدیجہ کے واقعہ سناؤ. محبت سیکھنی ہے تو بلال کے واقعہ سناؤ. بلال ایک غلام بن گیا, حبشہ سے سفر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. اور کیسی محبت, کیسے اخلاق, کیسی قربانی کہ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں گئے اور وہاں چلنے کی آہٹ سنی. فرمایا جبرائیل سے کہ جبرائیل کون چل رہا ہے, کس کی قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے؟ فرمایا جبرائیل نے فرمایا یہ بلال کی قدموں کی آہٹ ہے. بلال زمین پر چلتا ہے اور اس کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں محبت, اس کو کہتے ہیں اخلاق. چند قربانیوں سے محبت ظاہر نہیں ہوتی. اور ابو جہل, ابو لہب مار مار کر تھک جاتے, پہاڑوں کی چٹانوں پر سلایا جاتا. عرب کی گرمیوں کو پوچھو جو عمرہ کر کے آئے, اور مئی جون کا مہینہ 55-60 ڈگری کی گرمی, صبح میں 9-10 بجے وہ پتھر توے سے بھی زیادہ گرم ہوتا ہے. ایسی تپتے ہوئے چٹانوں پر بلال کو سلایا جاتا اور ان کے سینے پر چٹانیں رکھ دی جاتی اور ان کے پاؤں پر اور ان کے سینے پر کوڑے مارے جاتے. لیکن جتنے کوڑے مارے جاتے اتنے ان کی زبانوں سے اللہ اللہ اس کے علاوہ کوئی آواز نہ نکلتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو فرمایا کہ جا کر بلال کو کہو جب آپ پر ظلم کرتے ہیں تو لفظ اللہ دھیمے کہہ لیا کرو, کیونکہ جب تم بولتے ہو تو لوگ غصے میں آ کر اور ظلم کرتے ہیں. ابو بکر نے آ کر کان میں کہا, فرمایا ابو بکر جب وہ لوگ ظلم شروع کرتے ہیں تو میری محبت اور پہاڑوں کی جگہ, پہاڑوں کی چٹانوں کی جگہ مضبوط ہو جاتا ہے اور میں نہیں بولتا. میرے جسم کا ہر عضو اسی الفاظ کو پکارتا رہتا ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی آواز ہی نہیں نکلتی ہے. اس کو کہتے ہیں محبت. ہماری محبت کیسی ہے؟ حکم آ جائے تو رات بھر جاگنے کا اور تسبیح پڑھتے رہنے کا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب سارے ڈاکٹر جواب دے دے تب محبت اجاگر ہوتی ہے کہ مولانا سے کہو کہ دعا کر لیں. یہ ہماری محبت ہوتی ہے. گھر والوں کو نصیحت کرتا ہے, تم لوگ تو نماز پڑھو میں تو نہیں پڑھا, تم لوگ تو تلاوت کرو میں تو نہ کرا, تم لوگ تسبیح پڑھو میں تو نہ پڑھ سکا. یہ محبت اظہار ہوتی ہے. سکھ کے اندر ہر چیز کا اظہار کرنا بہتر ہوتا ہے, دکھ کے اندر ہر چیز کا اظہار بہتر نہیں ہوتا. اس لیے قرآن کی آیت پڑھنے کا مقصد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے پیارو یہ واقعات جو تمہارے سامنے بتائے جا رہے ہیں یہ واقعات قربانی مانگتا ہے. آج فلسطین کا مسلمان ذرہ ذرہ, ایک معصوم بچہ کوئی پانی سے معصوم مایوس ہو رہا ہے, کوئی بموں کا شکار ہو رہا ہے, کوئی میزائلوں کا شکار ہو رہا ہے, کوئی گھر سے بے گھر ہو رہا ہے, لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. مگر سارے لوگ ظالموں کا ساتھ دینے والے ہیں, مظلوموں کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں. آج ہر مسلمان دیکھ رہا ہے پھر بھی اندھیرے میں ہے, اندھیرے میں. ہر ایک کو اپنا مکان پیارا, اپنے بیوی پیارے, اپنے بچے پیارے, اپنا کردار پیارا, اپنی دولت و شہرت پیاری. میرے پیارو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کی قربانی دی, جان کی قربانی دی, اپنے بچوں کی قربانی دی, ملک کی قربانی دی, وطن کی قربانی دی. مکے کو چھوڑ کر مدینے کا سفر کیا. مدینے کا سفر کرنے کے بعد لوگوں کو ایک ہی اخلاق سکھایا, اے لوگوں ظلم نہ کرو, کیونکہ ظلم انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے, ہلاک اور برباد کر دیتا ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم لوگ صحیح سلامت ہیں, بلکہ یہ سوچے کہ اللہ ایمان پر سلامت رکھ, کلمے پر سلامت رکھ. نہیں تو اللہ صفائی ہماری بھی کر سکتا ہے. 52 ملک ہیں مسلمانوں کے, ایک ملک نہیں ہے, 52 ملک ہیں. آج سے 1000 سال پہلے یا 500 برس پہلے تاتاری قوموں پر مسلمان جو جاہل تھے, جو ان پڑھ تھے, ان مسلمانوں نے تاتاری قوموں پر ظلم کیا تھا. تاتاری قوموں پر اپنے ایمان پر غرور نہ کر, اپنے علم پہ غرور نہ کر, اپنی دولت پہ تکبر نہ کر. تاتاری قوموں پر جب ظلم شروع ہوا, تاتاری قوموں نے پہاڑوں کی چٹانوں پر کھڑے ہو کر تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو, یہ پورا واقعہ تمہارے سامنے اجاگر ہوگا. تاتاری قوموں نے پہاڑوں کی چٹانوں پر کھڑے ہو کر کہا, اے مسلمانوں کے خدا, اے مسلمان, اے اللہ, اے وہ اللہ جس کو تجھے مسلمان مانتے ہیں, آج تیرے کلمہ پڑھنے والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں, ہم پر زیادتی کر رہے ہیں. اے مسلمان
اس دن کی تاریخ تھی جب تاتاری قوموں نے پہاڑوں کی چٹانوں پہ سفر کر کے نیچے اترے دعا کر کے، تو دنیا میں جو نام کے مسلمان تھے، کام کے کوئی نہیں تھا، سارے لوگوں کا نیست و نابود کر دیا، مٹا ڈالا، اور پوری رات جشن منائی، خوشیاں منائی، اور کہا کہ اب تو ایمان، کلمہ، قرآن سب کچھ ختم۔ لیکن جب صبح اٹھے تو انہیں کی زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ فرمایا، رب نے کہا، اے ایمان والو، اگر تم نے قدر لا کی، اے ایمان والو، تم نے قرآن کی عزت لا کی، مساجد کی عزت لا کی، اور تم نے لاپرواہی کی اور محبت کے دعوے کر کے تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی اور مجھ سے بغاوت کی، تو میں تمہیں ان سے نیست و نابود کر دوں گا جو تمہارے دشمن ہے، اور پھر انہوں کو ایمان کی دولت سے نوازوں گا، کیونکہ یہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ اس لیے ایمان والوں، کلمے والوں، مسلمانوں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، صحیح طریقے سے ہم اس کو ادا کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، پڑوسی کا حق مانیں، ماں کو ماں جانیں، بیوی کو بیوی جانیں، بہن کو بہن جانیں، جس کا حق اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں، مدارس کی عزت کریں، مساجد کی عزت کریں، مدارس کے اوپر اپنی نظر رکھیں، اپنے اخراجات کو کم کر کے مدارس کو اونچا کرو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قدر کرو۔ خدا کی قسم اگر یہ مٹ گئے تو سب کچھ مٹ جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گا، کوئی چیز ہمارے نظروں کے سامنے سے اجاگر نہیں رہے گی۔ بخاری شریف تو سبھی جانتے ہیں، بہت بڑی کتاب ہے، ترمذی شریف حدیث کی بڑی کتاب ہے۔ جو اس کتابوں کو لکھنے والے ہیں، حدیثوں کو جمع کرنے والے، بخارا، سمرقند، ترمذی، جہاں پر یہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، آج اسی ملک میں، اسی مساجد کے اندر جانور باندھے جاتے ہیں، استبل بنائے گئے ہیں۔ رشیا کے ملک کے اندر مسلمانوں پر ایک دور ایسا آیا تھا، ایک حالت ایسے آئے تھے کہ شراب عام کر دیا گیا تھا، اور شراب کے لیے کوئی روک ڈال، اس کو پھانسی دے دی جاتی تھی۔ اس زمانے میں علم بچانے کے لیے آگے شراب کی بوتلیں رکھی جاتی تھی، اس کو پیک کیا جاتا تھا، اور اس کے پیچھے قرآن کی تلاوت کرنے والے، نماز کو سکھانے والے، علم کو پڑھانے والے، اس طریقے سے اسلام کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، مدارس کی حفاظت، علم کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہر شخص اپنی دولت پہ غرور ہے، گمن ہے، یہ یہیں کا یہیں رہ جائے گا، تانا شاہ کچھ نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ کلمے والے ہیں، جو لوگ قرآن والے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، سب سے پہلے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے قرآن کی، اسلام کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں۔ آج چھوٹا بڑے کو سلام نہیں کرتا، بڑا چھوٹے کو سلام نہیں کرتا، گھر میں گھستا ہے، بس گھستے ہی آستے چلی، ابھی دروازہ کھلا کس نے رکھا؟ پہلے حق کیا ہے؟ سلام کو پھیلانا، کسی سے ملو تو سلام کرو، کسی سے ملو تو محبت سے ملو، کسی کی خیریت پوچھو تو محبت سے ملو۔ آج کل لوگ عزت اسی کی کرتے ہیں، خیریت اسی کی پوچھتے ہیں جس کے پاس منی بھائی ہے، دولت ہے، غریبوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ میرے آقا نے غریبوں کے سامنے جا کر بتایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا ہے کہ اپنے پاور کو غلط استعمال نہیں کرنا، دولت کو غلط جگہ پر خرچ نہیں کرنا۔ شادیوں میں دیکھو، منگنیوں میں دیکھو، رسم و رواج میں دیکھو، نماز اپنے کیا کہتے ہیں، دوسری چیزوں میں دیکھو، فضول خرچیاں ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آتی، میرا لڑکا میری نہیں سنتا، میری بیوی میری نہیں سنتی۔ تو نے رب کا سنا؟ تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی؟ تو نے اپنے آقا کی عزت کی؟ تو نے اپنے مساجد سے گزرتا ہے، اتنا بینڈ بجتا ہے، مساجد سے گزرتا ہے، تیرے زبانوں پر گالیاں ہوتی ہے، مدارس سے گزرتا ہے، قبرستان سے گزرتا ہے۔ ارے آج کل تو سمجھنے ہو گئے، پہلے تو بینڈ باجے والے مسجد سے گزرتے تھے تو بینڈ باجا بند کر دیتے تھے، اب کوئی بند نہیں کرتا۔ قبرستان سے گزرتے تھے تو قبرستان سے بھی گزرنے کے ٹائم پر اپنے بینڈ باجے کو بند کر دیتے تھے، اب کوئی نہیں کرتا۔ ہمارے تمہارے جیسا انگوٹھا چھاپ اگر مولوی چلا جائے اور کسی کو سمجھانے لگے تو کیا کہتے ہیں؟ چلو چلو تمہارا علم تمہارے پاس رکھو، ہمارا علم نہیں ہے، علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میرے پیارو، قدر ہمیں تمہیں کرنی پڑے گی، عزت ہمیں تمہیں کرنی پڑے گی، اپنے مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کی، قبرستان کی، اور جو مسلمانوں کی ساری چیزیں، وہ سارا کا سارا حق ہمارے تمہارے اوپر ہے۔ اگر تم نہیں قدر کرو گے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی قدر کرے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو نعمت، جو دولت، شہرت دی ہے، تم اس کو اجاگر کر لو، اس کی قدر کر لو،
ورنہ تم سے چھین لیا جائے گا، سلب کر لیا جائے گا۔ قبرستان مسلمانوں کا ہوگا، تمہارا جنازہ مسلمانوں کے قبرستان میں ہوگا، لیکن اللہ کے رجسٹر میں تمہارا نام مسلمانوں میں نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ میں نے جنت البقیع کے اندر دیکھا ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جنت البقیع میں اگر دفن ہو گئے، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت البقیع میں یا جنت المعلا میں دفن ہو گیا وہ جنتی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے۔ جا کے زیارت کرتے ہیں، ناخونے پڑے ہوئے، اپنے ناخونے کاٹ کر لوگ یہ سمجھ کے ڈالتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ قبرستان میں ایسی ڈالے، بڑے بڑے ناخونے دیکھا میں نے، ایک شخص کو ڈالتے دیکھا تو میں نے پوچھا کہ بھائی جنت البقیع میں تم زیارت کے لیے آئے اور تمہارے ناخن، بولے قیامت کے دن یہاں سے اٹھوں گا میں۔ ناخونے وہاں ڈالنے سے اگر ہر شخص وہاں سے اٹھتا تو بھائی سب کے نہ لے جاؤں میں، اعلان کر دوں بھائی اپنے اپنے ناخن دے رہی ہو اور اتنے اتنے پیسے دے دینا۔ کیا ایمان ہے یار، کیا ہم کلمہ پڑھتے ہیں یار۔ اسی لیے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو فرما دیجئے کہ اللہ سے اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، اللہ تم سے خود بخود محبت کرنے لگے گا۔ 13 سال کی زندگی، مکی زندگی، آپ نے قربانی، پیٹ پر پتھر باندھنا، گھر سے بے گھر ہونا، سفر پہ سفر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ اونٹ کا ہودری ڈالنا، یہ ساری قربانیاں ہیں۔ اب جب مدینے کی سفر اللہ کے نبی نے فرمایا، جب ہجرت فرمائی تو اللہ نے فراوانی کر دی، اور آج تک فراوانی ہے۔ آج تک مسلمانوں کو کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، جو اس زمانے میں آتا وہ اس زمانے میں مل گیا، جو اس زمانے میں مسلمانوں نے نہ دیکھا وہ آج دیکھ لیا۔ اسی لیے ہم اترانے لگے کہ ہمارے پاس تو بہت کچھ آ گیا ہے، ہمارے پاس تو بہت کچھ آ گیا ہے۔ قدر کر لو، خدا کی قسم اللہ کے ہاتھ میں سارا پاور ہے، ساری طاقت ہے۔ بدر کے میدان میں اللہ نے مدد کی تھی، احد کے پہاڑیوں کی وادیوں میں پہلے شکست ہونے کے بعد پھر کامیابی اللہ نے دی تھی۔ غزوہ حنین دیکھو، غزوہ تبوک دیکھو، غزوہ تبوک دیکھو، یہ ساری غزوات، اور اس کے بعد 600 نہیں بلکہ ہزاروں سال جو ارطغرل الغازی تم نے دیکھا، جو دور عثمانی کہا جاتا ہے، وہ ایک دور ایسا تھا کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کو راضی کیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاگر کیا تھا، انہوں نے قرآن کی آیت پر اتباع کی تھی کہ اللہ کا حکم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، اللہ تم سے خود بخود محبت کرنے لگے گا۔ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں، آزاد ہوئے 80 سال 100 سال ہوا، اور اس ملک میں رہنے والے 400 برس پرانے ان انسانوں کی قبریں کھودنے والے یہ نہیں جانتے کہ ان کی قبر کھودنے سے پہلے ہماری قبر تیار ہو جائے گی۔ کون کرنے والا میرے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہم اللہ سے مانگیں، کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے، توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اپنے بچوں کو دین کی دعوت دیں، کلمے کی دعوت دیں، نماز کی تلقین کریں، خود نماز کی پابندی بنیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ اس وقت دعا نہ کریں کہ جب ظالم مسلط ہو جائے، بلکہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کی حسد سے، باغیوں کے بغض سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اور باغی کوئی دوسرا نہیں ہے، اب تو ہر گھر میں باغی ہے، بھائی بھائی کا باغی ہے، میاں بیوی آپس میں بغاوت میں، اولاد اپنی ماں باپ کی بغاوت میں۔ ہمیں کسی اور جگہ دشمن کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر گھر میں ہر ایک کا دشمن موجود ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو محبت کا، اخلاق کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔